اس کے بعد جو اس میں آیا تھا لفظ استقامت، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس استقامت کے اندر قیامت مضمر ہے. کہہ دینا میرا رب اللہ ہے، اس پر استقامت کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اللہ کا ہر حکم واجب التنفیذ، واجب التعمیل، واجب الاطاعت، ورنہ استقامت کہاں ہوئی؟ من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو شخص راضی ہو گیا، جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اب محمد کا، اللہ کا، اسلام کا، قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پش ڈال دیا جائے. یہ استقامت، اطاعت سب سے پہلے. پھر ایک استقامت باطنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یہ غالباً 1919 میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی، اور ایک تھے اللہ کے بندے، ولی اللہ، صوفی، وہ صوفیاء کرام میں سے حصار میں عبد الصمد خان صاحب، جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا، وہ پھر پاکستان میں بھی آ گئے تھے. یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں، مسلم مسجد، اس کا سنگ بنیاد انہی کا رکھا ہوا ہے. وہ حضرت جی، ان کے 2 جوان بیٹے تھے، ایک ہی دن میں دونوں فوت، انتہائی خوبصورت. یہ پٹھان تھے کیبل پور کے علاقے کے، نہایت وجیح، سرخ و سفید رنگت، 2 جوان بیٹے، اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبد الصمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ، اسی طرح خوش و خرم. لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے. بھائی وہ افسوس کا ہے کا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو. اللہ نے چھینا ہے، کوئی حکمت ہوگی. یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو. راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری مرضی، میری پسند، میری رائے. ہو آر یو؟ رضائے رب پہ راضی رہے، جو رضائے رب ہے اس پر راضی رہو. یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے، یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تم کاہے کی آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یہ ہے استقامت. اسی استقامت کے اندر پھر توکل ہے. کوئی بھروسہ دنیا کے اسباب پر، مادی ذرائع پر نہ ہو، نہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر ہو. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. محنت ہمیں کرنی ہے اپنی امکانی حد تک. اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے دشمن کے مقابلے کے لیے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے تیار رکھو، سب کچھ کرو. لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان اسباب و وسائل سے نتیجہ برآمد ہوگا. نتیجہ اللہ کی مرضی سے برآمد ہوگا. توکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. 12,000 کی تعداد میں جب فوج تھی مسلمانوں کی، اس وقت غزوہ حنین میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کبھی ہم 313 ہوتے تھے، شکست نہیں کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہے، کیسے شکست کھائیں گے؟ اور ہوا کیا وہاں؟ حوازن کے تیر انداز جو چھپے بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، جب وادی میں لشکر آ گیا ہے تو پھر جو آئی ہے بوچھاڑ جو تیروں کی، تو بھگدڑ مچ گئی، سب کے سب بھاگ گئے. بعض روایات میں تو آتا ہے حضور کے پاس صرف 30 یا 40 افراد رہ گئے. یہ مولانا شبلی نے لکھا ہے، اگرچہ ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی نے اصلاح کی کہ نہیں، 300-400 کی حد تک آدمی رہ گئے تھے. 12,000 میں سے 300-400 رہ جائیں،
11,600 یا 700 بھاگ جائیں، آپ بتائیے اس سے بڑی بھگدڑ کون سی ہوگی؟ اور اللہ نے یہ کہا، پھر وہی آ گئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، ہماری کثرت پر، ہماری اتنی تعداد، تو اللہ نے تمہیں سبق سکھا دیا، دکھا دیا۔ توکل صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ،